آخری آیت، آیت نمبر 109، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ وَحَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ وَاتَّبِعْ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ اب پھر ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ بظاہر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن آخر تک آنے والے ہر بشر پر، ہر انسان پر یہ اپلیکیبل، یہ حکم ہے۔ وَاتَّبِعْ اور پیروی کرو، ما یوحا جو وہی تم پر ہوتی ہے، جو بھی تمہارے اوپر تعلیمات نازل ہوتے ہیں اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، الیکا تمہاری طرف، وَاصْبِرْ صبر کرو، انتہائی پرسیکیوشن ہے، صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ یہاں کیا تھا مکی دور میں؟ کفو ایدیکم، کیا مطلب اس کا؟ کفو، تمہارے ہاتھ باندھے رکھو۔ بلال پر کتنا جبر ہوا، اور دوسرے کتنے صحابیوں کو ستایا گیا جو مین جابس میں تھے، جو چھوٹے چھوٹے جابس میں تھے، ان کو کتنا ستایا گیا، جو ان کے محکوم تھے، ان کے انڈر تھے، بہت ستایا گیا۔ لیکن حکم کیا تھا؟ جتنا بھی وہ کرے کوئی ریٹیلیشن نہیں کرنا ہے، نو ریٹیلیشن وٹس ایور، کفو ایدیکم۔ اس کا مطلب کیا؟ ہاتھ باندھے رکھو، ہاتھ کھولنا نہیں، ہاتھ اٹھانا نہیں، دست درازی نہیں، زبان درازی نہیں، کچھ بھی بات بھی نہیں کرنا، کوئی ہاتھ بھی نہیں اٹھانا، ان کے اوپر کوئی اقدام لینا ہی نہیں، صبر کرنا ہے۔ یہ مصلحتاً تھا، یہ مٹھی بھر مسلمان تھے، اگر ہاتھ اٹھاتے یا دست درازی کرتے، زبان درازی کرتے تو کیا ہوتا؟ یہ بھی ختم ہو جاتے۔ اللہ کا دین چلنا ہے، قیامت تک چلنا ہے۔ ان کے واسطے جو بھی پرسیکیوشن ہوا، جو بھی ہوا، اس پر آزمائش کس کی ہوئی؟ کرنے والوں کی ہوئی آزمائش ہے۔ انہوں جاتی جہنم میں، انہوں کہاں جاتی؟ جو آزمائے گئے انہوں کہاں جاتی؟ انہوں جنت میں جاتی، آرام سے ہی انہوں جنت میں ہی۔ ابو جہل مر رہا ہے، جل رہا ہے، ابو لہب جل رہا ہے، یہ لوگ جو حباب تھے، جو بلال تھے، یہ لوگ کہاں ہیں؟ جنت میں ہوں گے، عیش کر رہے ہوں گے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وَاصْبِرْ صبر کرو، یہ جتنا ہی آپ کو، جتنی تکلیف دے، جیسا بھی آپ کو تکلیفوں میں ڈالے، آپ صبر ہی کرنا ہے۔ کفو ایدیکم کا ایک یہ تھا، قاعدہ کلیہ تھا، بات بھی نہیں کرنا، ہاتھ بھی نہیں اٹھانا، جو بھی کرے وہ صبر کرنا ہے۔ یہ مکی دور کا ایک اصول تھا۔ یہ مدنی دور میں ایسا نہیں، مدنی دور میں الٹا ہو گیا، اٹھاؤ تلوار اٹھاؤ، بلڈ اینڈ آئن کا مطلب سوال آ گیا، اب تلوار اٹھاؤ، اب جہاد کرو، اب تمہاری طاقت ہے، اب اشاعت دین کا کام کرو، اقامت دین کا کام کرو، تبلیغ دین کا کام کرو، نہیں مانتے تو اٹھاؤ تلوار، اٹھاؤ جاؤ جہاد کرو۔ وہ مدنی دور کا، مدنی دور میں کایا پلٹ، یہاں کفو ہے، دیکھو ہاتھ باندھے رکھو، زبان بھی بند رکھو، ہاتھ بھی باندھے رکھو، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ریٹیلیشن ہی نہیں کرنا ہے، کوئی ریٹیلیشن نہیں۔ وَاصْبِرْ صبر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموا فیصلہ کر دے اللہ، یحکم اللہ، اللہ فیصلہ کر دے، وہ ہوا خیر الحاکمین، اور وہ سب سے اچھا، خیر کے بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ سورہ یتیم میں کیا ورڈ یوز ہوا ہے؟ احکم الحاکمین۔ اللہ پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، الیسا کیا میں نہیں ہوں احکم الحاکمین؟ احکم بولے تو احکم، اکبر، افضل، اسم تفضیل کا صیغہ، سب سے اچھا حکم دینے والا، سب سے اچھے احکامات پاس کرنے والا، کیا میں نہیں ہوں؟ وہ کہاں آیا؟ وہ سورہ 3 میں آتا ہے۔ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے بہترین فیصلے کرنے والا، کیا میں سب سے بہتر، میں ہوں سب سے بہترین فیصلے کرنے والا۔ اللہ تھرڈ پارٹی کے اس میں کہہ رہا ہے کہ ضمیر کون سی یوز ہوئی ہے؟ وہ ہوا خیر الحاکمین، اور وہ یعنی اللہ خیر بہترین حاکمین فیصلہ کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اے نبی تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو بھی تمہاری طرف نازل کی جا رہی ہے بذریعہ وحی۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ جو بھی تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے وہ اشاعت کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، بس اپنا کام کیے جاؤ اور صبر کرو۔ یہاں جو بھی آپ کے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں اسے اللہ غافل نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، جو کر رہے ہیں آپ کے اوپر مظالم توڑے ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو آپ کا کام کیا ہے؟ صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ فیصلہ آ گیا، بعد میں آ گیا،
جا کر مرے کب؟ جنگ بدر میں 70 ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے، 70 شہید ہو گئے. تو اللہ کا فیصلہ وہاں آیا. مکے میں نہیں ہونا تھا، مکے میں نہیں ہوا، خون ریزی نہیں ہوئی مکے میں، یہاں لا کر انہیں مارا اللہ نے، ایک انسٹالمنٹ عذاب کا دے دیا. اللہ کا فیصلہ یہاں آیا. اس کے بعد بھی ہوئے بہت سے جنگاں ہوئے، بہت سے یہ ہوئے، بعد میں سارا پرویو میں آ گیا اسلام کی، سارا حجاز آ گیا. تو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. الحمدللہ یہ سورت اختتام کو پہنچی. اب سورہ ہود پڑھنا ہے. سورہ ہود بھی بالکل ریسیپروکل ہے. یہاں جو آئے ہیں وہی وہاں پر بھی ہے. یہاں موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا زیادہ ذکر آیا، نوح علیہ السلام کا کم ذکر آیا. سورہ ہود میں کیا آئے گا؟ اس کے برعکس آئے گا. نوح علیہ السلام کا زیادہ آئے گا اور ان کا کم آئے گا. اور چند پیغمبروں کا بھی ایسے ہی حوالہ کے طور پر، ایک ریفرنس کے طور پر ذکر کیا ہے. یہ ہم آگے لیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں سورہ ہود لیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام